بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 فروری 2023 کو پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہا پسندوں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوتا ہے، جس اجلاس کے اندر وہ مختلف قراردادیں پیش کرتے ہیں اور ان قراردادوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ قراردادیں کون سی ہیں اور یہ اجلاس کا جو ہے پس منظر کیا ہے، یہ آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت جیسے ہی آتی ہے تو اس کے بعد کئی تبدیلیاں آپ کو دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ ایک تو سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ ایک توہین صحابہ کا بل یہاں کیبنٹ میں پیش ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے اور اس بل کو پاس کرا لیا جاتا ہے۔ ایک اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ یہ بل جو ہے یہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ بل تقریباً پچھلی حکومت کے کئی سال تک جو ہے پڑھا رہا، اس کے اوپر گورنر نے دستخط نہیں کیے، لیکن جیسے ہی یہ نئی حکومت آتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، تو فوراً ہی یہ بل جو ہے وہاں سے پاس ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو صورتحال دیکھنے کی آتی ہے وہ یہ کہ یہی انتہا پسند تنظیمیں کہ جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا اور بل جو ہے وہ پاس کرایا تھا، آج یہی تنظیمیں اسلام آباد کے اندر پاکستان کا جو وفاقی دارالحکومت ہے اس کے اندر یہی تنظیمیں ایک نمائندہ اجلاس کرتی ہیں، جس میں مختلف چیزوں کی جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی مذمت جو سامنے آتی ہے وہ مہدی رسولی، جو کہ ایک ایران کے منقبت خواہ ہیں، وہ آتے ہیں تو جو منقبت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا فاطمہ، اس طرح کی جو منقبت پڑھتے ہیں، اس کے اوپر وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ جو ملت تشیعوں کے علماء کرام ہیں ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب شاید ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو چیز سامنے آ رہی ہے اس وقت، جو کھل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی مخالفت اس پوری دنیا میں یا تو امریکہ کر رہا ہے اور یا کچھ انتہا پسند تنظیمیں جو اسلام کے اندر مختلف جگہوں پہ موجود ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اچھا، جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ان تنظیموں کے ایک سربراہ نے ڈسکس کی وہ یہ کی کہ جی شام کے اندر مسلمانوں کو اور عراق کے اندر مسلمانوں کو جو ہے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں؟ ایران سے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ داعش جو ہے وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو ذبح کیا، عورتوں کو اغوا کر لیا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی عراق کے اندر، شام کے اندر، وہ چاہے سنی عورتیں ہوں یا شیعہ عورتیں ہوں، اس چیز کی تمیز کیے بغیر اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا شام کے اندر اور عراق کے اندر، ان تنظیموں کو کی خیرخواہی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دراصل یہ وہ نقصان کی جو آگ ہے نا وہ نکل رہی ہے، وہ جیسے کسی چیز کو آگ لگتی ہے تو دھواں اس کا بعد میں نکلتا ہے، وہ دھواں اس چیز کا پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ جی اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو یہ دراصل جو ہے ان کی داعش جس طرح سے نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، جس طرح سے جو ہے امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے مختلف ممالک میں، اسلامی ممالک کے اندر بنائی ہوئی ہیں تاکہ اپنا جو نظام ہے، جس طرح سے گریٹر اسرائیل یا جو سپر پاور کی امریکہ کی بات کی جاتی ہے، اس اپنے ایجنڈے کو ایک پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف جو ہے اسلامی ممالک کے اندر دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی ہیں، انتہا پسند تنظیمیں بنائی گئی ہیں۔ ان انتہا پسند تنظیموں کی جو سپورٹ کی جاتی ہے تو وہ اسی بیس پہ کی جاتی ہے کہ آپ نے ایران کی مخالفت کرنی ہے۔ اچھا، ایران اس وقت واحد ملک ہے جس نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، صحیح ہے، اور امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے جا کے شام کے اندر سے داعش کا خاتمہ کرنے میں، جو وہ داعش جس کو امریکہ نے سپورٹ کیا، جس کو اسرائیل نے سپورٹ کیا، جس کو جو ہے وہ برطانیہ نے سپورٹ کیا اور مغربی تمام طاقتوں نے، تمام صہیونی طاقتوں نے سپورٹ کیا، اس داعش کا خاتمہ کیسے ممکن ہوا؟
اس ایران کی سپورٹ سے ممکن ہوا کہ جو ایران جو ہے جس کے اوپر آج یہ اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر بیٹھ کے یہ چند دہشت گرد تنظیمیں جو ہے اور ان کے سربراہان جو ہے وہ اپنی تکلیف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا, ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہو گئی کہ انہوں نے داعش کو جا کے ختم کر دیا, بڑی انویسٹمنٹ تھی ہماری, بہت کچھ ہم نے انویسٹ کیا تھا اس داعش کے اوپر, اس تنظیم کے اوپر. تو یہ دراصل ساری جو تکالیف ہیں ایران کے خلاف باتیں کرنے کی یا مہدی رسولی کے خلاف جو باتیں کرنے کی, اس کا پس منظر دراصل یہ ہے کہ ایران نے سب ہر چیزوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ان کی ہر پالیسی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یہ دہشت گرد تنظیمیں, انتہا پسند تنظیمیں واضح طور پر آج ایران کے خلاف جب بول رہی ہیں تو پتہ دیتی ہیں کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ جیسی طاقتوں کا ہاتھ ہے. اور یہ تنظیمیں جو ہے یہ واضح طور پر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اب رہا کہ واضح طور پر اپنا ایجنڈا وہی والا چلا رہی ہیں جو ایجنڈا امریکہ اور اسرائیل چلا رہا ہے. تو ہمارے جو سادہ لو عوام ہے پاکستان کے اندر, انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صحابہ کی توہین کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ یہاں پہ اس طرح کے یہ جو بیانات یہاں پہ دے رہے ہیں, یہ اگر صحابہ کی توہین کی بات ہے تو یہ کبھی پاکستان میں جو فحاشی اور یعنی ہے اس کے خلاف کبھی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کبھی پاکستان میں جو میڈیا کا منفی کردار ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صرف بات کریں گے تو ایران کے خلاف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سب فاسقین اور ظالمین کے شر سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.